अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। दो इंतहाई अहम खबरें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। जहां पर पाकिस्तान की सियासत का जिक्र किया जाएगा तो यहाँ पर जो सियासी जमातें हैं उनका जिक्र भी लाजमी तौर पर किया जाएगा। तो पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत जो है वो 3 साल हो गए हैं, उसका दौर इक़्तिदार जो है वो जारी है। लेकिन इस 3 साल के दौरान जो अवाम के साथ गुजरी है वो भी सबके सामने है। महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है और इस सूरत हाल में जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं उनके रिजल्ट्स ने सियासी पार्टियों को ऑक्सीजन फ्राहम कर दी है। और अगर हम बात करें तो असूली तौर पर कंटोनमेंट बोर्ड के बाद बलदियाती इंतखाबात का मैदान सजना शुरू हो चुका था। लेकिन हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि वफाकी हुकूमत इस माहौल में ख़ास तौर पर जो बलदियाती इंतखाबात के नताइज हैं उसके बाद बलदियाती इंतखाबात करवाने में लेतोलाल से काम ले रही है। और बाद वज़रा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ये मशवरा भी दिया है कि इन हालात में बलदियाती इंतखाबात कराना घाटे का सौदा होगा। तो इस हवाले से ये बात भी कही जा सकती है कि बलदियाती इंतखाबात मुलतवी होने का इम्कान है। और अगर हम बात करें इंतखाबात की तो अब 3 साल गुजरने के बाद हुकूमत खुद अगले आम इंतखाबात की तैयारियां करती नजर आ रही है। सबसे अहम बात वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात का शोर मचा रही है गुज़िश्ता 3-4 माह से। और वो चाहती है कि आइंदा इलेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हो। इस पर सियासी जमातों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो नहीं चाहते कि आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो। ये चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं तो दूसरी जानिब सियासी मंजरनामे में ये बातें भी अब जो है जुबान ज़द आम है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो सकता है कबल इस वक्त यानी 2022 से पहले ही वो 2021 के बाद 2022 में आम इंतखाबात करवा दें। हुकूमत की जानिब से ये बातें जुबान ज़द आम है कि हुकूमत चाहती है कि 1 साल कबल आम इंतखाबात मुनक़िद कर दिए जाएं। और 2022 अगर आम इंतखाबात का साल है तो सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं। तो इसी तरह मैं आपको कहूँ पीडीएम को, अगर आपको याद होगा कि पीडीएम में इख्तिलाफात की बिना पर पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें जुदा की तो वो भी आम इंतखाबात की तैयारी का एक हिस्सा करार दिया जा रहा था कि मखसूस इशारों पर पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें जुदा की हैं और वो आइंदा आम इंतखाबात में अपना शेयर लेना चाहती है। तो अगर हम आम इंतखाबात की बात करते हैं तो इस हवाले से पंजाब एक इंतहाई अहम सूबा है और कहा जाता है कि जो पंजाब को जीता है वही मरकज में हुकूमत बनाता है। तो तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, इन सब की नजरें जो हैं इस वक्त पंजाब पर हैं। तो पंजाब एक इंतहाई अहम हैसियत अख्तियार कर चुका है। और अगर हम बात करें कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के नताइज की तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को जो कामयाबियां मिली हैं उस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो मरियम नवाज, उनका ये ख्याल है कि कंटोनमेंट बोर्ड में जो मुस्लिम लीग नून को कामयाबियां मिली हैं ये एक इशारा है कि मुस्लिम लीग नून अवाम की हर दिल अजीज सियासी जमात है और आइंदा आम इंतखाबात में वही मरकज में हुकूमत बनाएगी। तो इस हवाले से जब हुकूमत बनाने की बात की जाती है तो मियां नवाज शरीफ जो लंदन में बैठे हैं और कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नजर जमाए हुए हैं। उनकी जानिब से एक बयानिया जो पंजाब में भी पॉपुलर हुआ या अनपॉपुलर है वो एक अलग बहस है। वो बयानिया था मुजाहमत का
جس کو پارٹی میں بھی بعض سیاستدانوں نے اس کی نفی کی، اور خاص طور پر میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف، وہ اس بیانیے کے اینٹی ایک بیانیہ مفاہمت کا لے کر آئے۔ میاں نواز شریف بات کرتے ہیں مزاحمت کے بیانیے کی، میاں شہباز شریف بات کرتے ہیں مفاہمت کے بیانیے کی، اور مریم نواز اپنے والد گرامی میاں نواز شریف کے بیانیے کو لے کر پنجاب سمیت ملک بھر میں ایک بھرپور مہم بھی چلا چکی ہیں اس حوالے سے کہ وہ مسلم لیگ نون کے جو قائد میاں نواز شریف ہیں ان کا بیانیہ لے کر انہوں نے شہر شہر جلوسوں میں خطاب کیا اور میاں نواز شریف کا نقطہ نظر عوام کو پیش کیا۔ تو یہ جو دو بیانیے تھے ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون اس میں بھی اختلافات سامنے آئے۔ خاص طور پر ہم نے ہی اپنے موقر اخبار روزنامہ امرا میں اس خبر کو شائع کیا اور بریک کیا کہ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں شہباز شریف اور مریم نواز، ان دونوں میں اس بیانیے کی وجہ سے شدید اختلاف پیدا ہو گیا تھا، یہاں تک صورتحال آ گئی تھی کہ چچا اور بھتیجی ایک دوسرے کی صورت کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ تو خاص طور پر جب یہ پچھلے دنوں یہ بات سامنے آئی تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون میں باقاعدہ طور پر دھڑے بندی بھی سامنے آ گئی۔ ایک طرف تو شہباز شریف کی لائن کو فالو کرنے والے اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے جو قائد میاں نواز شریف کے ہارڈ لائنر بیانیے کو فالو کرنے والے واضح طور پر اپنی صفیں تشکیل دے چکے تھے اور صف آرا ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے پارٹی میں اختلافات دھڑے بندی کا باعث بن چکے تھے۔ تو شہباز شریف وہ اپنے ایک معروف انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ میاں نواز شریف کو مفاہمت کے بیانیے پر قائل کرنے کے لیے یا نیشنل ڈائلاگ یا گریٹ ڈیبیٹ کے حوالے سے قائل کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں اس حوالے سے جو شہباز شریف ہیں وہ موجودہ صورتحال میں چونکہ مسلم لیگ نون بھی آئندہ کے سیاسی منظرنامے خاص طور پر آئندہ عام انتخابات پر نظر جما کے بیٹھی ہے، تو مسلم لیگ نون کے جو اہم قائدین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ مزاحمتی بیانیے کے ساتھ پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نے راہ جدا کی تھی پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے، تو اس کی صورت میں اسے بعض کامیابیاں بھی ملی ہیں۔ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے دو جو اہم رہنما ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا۔ تو یہ صورتحال سامنے رکھتے ہوئے کہ ابھی سیاسی پنچھیوں کی اڑان کا موسم شروع ہو رہا ہے، یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں الیکٹیبلز جو اپنی وفاداریاں جو ہیں وہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ سیاسی گہما گہمی اب آئندہ عام انتخابات کا اشارہ کر رہی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون جو پنجاب میں خود کو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے وہ پیش بندی نہ کرے، کوئی حکمت عملی ترتیب نہ دے؟ تو اس حوالے سے جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف میاں نواز شریف کو قائل کر چکے ہیں کہ اب وہ اپنے بیانیے میں لچک پیدا کریں، خاص طور پر جو مزاحمت کا بیانیہ ہے اب اسے مفاہمت کا بیانیہ بنایا جائے تاکہ آئندہ عام انتخابات کی جانب عوام کی جو آئندہ عام انتخابات کی جانب صورتحال کو ترتیب دیا جائے۔ تو ناظرین یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ابھر رہی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون اپنا بیانیہ تبدیل کرتی ہے، جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کبھی مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو جاتا تھا اور کبھی مریم نواز پراسرار طور پر خاموش ہو جاتی ہیں، کوئی لفظی گولہ باری نہیں کرتی، تو یہ جو نشیب و فراز ہیں پاکستان کی سیاست میں، یہ پس پردہ ہونے والے رابطوں کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ کبھی بہت زیادہ بیان بازی گرما گرم کی جاتی ہے اور دھواں دار کی جاتی ہے، کبھی مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اس پر جو اب شہباز شریف کی جو رائے تھی وہ غالب آ چکی ہے مسلم لیگ نون پر، اور میاں نواز شریف اگر کہا جائے دستبردار ہو گئے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کے بیانیے پر، تو یہ درست ہوگا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون میں
میاں نواز شریف جو اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں وہ نااہل ہیں، آئندہ عام انتخابات میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح مریم نواز کا سیاسی مستقبل بھی مختلف پریشانیوں اور مشکلات کا شکار ہے۔ تو اگر مسلم لیگ نون اپنے بیانیے کو میں لچک پیدا کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اسی حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آئیں گی۔ مسلم لیگ نون کا بیانیہ مفاہمت کی جانب کیسے رخ اختیار کرتا ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ایسے ہی چلتی رہی، مسلم لیگ نون کو کامیابیاں ملتی رہیں اپنا بیانیہ تبدیل کرنے کی وجہ سے، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اہم بات جو ہے وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے۔ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے سوالات پیدا ہوئے ہیں کہ پاکستان کے مسائل پاکستان کے عوام جن مسائل سے دو چار ہیں ان کو کیسے نکالا جائے۔ تو اس صورتحال میں یہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو آئندہ عام انتخابات کے لیے کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین یہ آپ سے شیئر کرنی تھی کہ اب مسلم لیگ نون ایک نئے بیانیے کے ساتھ سامنے آئے گی اور آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد احمد کو اجازت دیجیے، اگلی پھر کسی خبر کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔